ساتھ ہی انہوں نے امپورٹنٹ بات یہ کی ہے کہ سول اور فوجی اداروں کے درمیان جو ہم آہنگی ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ دور حاضر میں ان اداروں کے درمیان کتنی ہم آہنگی آپ دیکھ رہے ہیں اور واقعی کتنی ضروری ہوتی ہے یہ ہم آہنگی؟ ایک تو جو پہلی چیز میں اس حوالے سے بات کروں کہ جو آرمی چیف کا جو فیلڈ مارشل کا جو آج کا سٹیٹمنٹ ہے وہ بیسیکلی تو بھارت کو دو ٹوک کا جواب جو ہے انہوں نے دیا ہے، ان کو وارننگ دی ہے کہ وہ خود مختاری اور سالمیت جو ہے پاکستان کے اوپر اس کے اوپر سمجھوتا نہیں ہوگا، اور اس سے پہلے جو انہوں نے سول آبادی کو نشانہ بنایا، فوجی تنصیبات پر حملہ کیا، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اگر یہ دوبارہ اس قسم کی حرکت ہوئی تو پھر اس کا بھرپور ایک جواب دیا جائے گا۔ پاکستان نے اس جنگ کے اندر پوری دنیا پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان ایک اپنے سے زیادہ طاقتور ملک کے اوپر اس کی سبقت حاصل ہے فوجی لحاظ سے، اور اس کا بنیادی مقصد جنگیں جو ہیں وہ جدید ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، دماغ سے لڑی جاتی ہیں، اور پاکستان نے اس کو جتنی پیشنس کے ساتھ اس ساری صورتحال کا مقابلہ کیا اور پھر جس طرح کا جواب دیا، ایک تو ان کو جنگی محاذ پر جس طرح سے جواب دیا، اور پھر جس کے بعد ان سفارتی محاذ پر جس طرح سے پوری دنیا کو باور کرایا کہ بھارت نے جو کچھ کیا ہے وہ ایک پروپیگنڈا کا نتیجہ تھا اور وہ غلط ثابت کیا۔ تو اس پہ جو سول اور فوجی اداروں کی جو تعاون ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ جو جنگ جیتی ہے پاکستان نے، اس میں بھی ہم نے وہ کوارڈینیشن جو ہے وہ بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ بھارت کا مقابلہ کیا گیا، اور بھارت کو اسی وجہ سے بھرپور جواب دیا گیا۔ جس طرح سے جو فوجی ہمارے ہیں انہوں نے بھارت کو جنگی میدان میں دیا، پھر سفارتی محاذ پر ہم نے دیکھا کہ سویلین اداروں کی جو جس طرح کی سفارتی کوششیں تھیں، پوری دنیا کو ایک باور کرایا گیا، جو بیانیہ بھارت کا تھا اس کو ریجیکٹ کیا گیا، حالانکہ کوشش بھارت کی طرف سے بھی کی گئی تھی۔ اسی لیے آج آرمی چیف نے کہا ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ جو میڈیا پروپیگنڈا سیاسی بڑکوں سے اس طرح سے نہیں جیتی جاتی، اس کے لیے ایک پلاننگ چاہیے، ایک دماغ چاہیے، اور ایک جسے کہتے ہیں ایک جذبہ چاہیے، جو پاکستان فوج نے اپنی ہر فیلڈ کے اندر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جتنی مرضی آپ جو ہے وہ اپنے پیسے ڈیفنس پہ خرچ کریں، جتنے مرضی جنگی جہاز آپ لیٹسٹ خرید لیں، لیکن قابلیت ضروری ہے، اور پاکستان نے اس کو ثابت کیا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ واقعہ صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو اس پہ جاننا چاہوں گی۔ فیلڈ مارشل صاحب نے آج ایک بار پھر ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت کو آئینہ دکھایا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاہے بگاہے آپریشن سندور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آپریشن ابھی رکا نہیں ہے، یہ ابھی تھما نہیں ہے، ہم کچھ اور بھی کرنا چاہتے ہیں اور ہم کریں گے، لیکن آج بڑا منہ توڑ جواب دیا ہے فیلڈ مارشل نے انہیں۔ اصل وجہ ہی یہ ہے، یہ جو خبریں آتی ہیں نا ادھر ادھر سے، یا بھارت اس طرح کی خبریں پھیلا رہا ہے پوری دنیا میں، اور میرا خیال ہے وہ اپنے عوام جو ان کے اوپر، حکومت کے اوپر اور خاص طور پر مودی کے اوپر لان تان کر رہے ہیں اور اپنی افواج کی ناکامی کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ بار بار یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اب ہم دوبارہ تیاری کر رہے ہیں اور ہم پھر سے پاکستان پر حملہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل نے یہ جو میسج دیا ہے آج، وہ اتنا بھرپور ہے کہ میرا خیال ہے بھارت کے لیے اس سے بڑا میسج اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ شاید اگر دوبارہ آپ لوگوں نے اس طرح کی کوشش کی تو ایسا جواب ملے گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ اچھا دیکھیے، یہ کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے بار بار؟ یہ جو ادھر ادھر سے اسرائیل جیسے ادھر ادھر کے کئی ممالک جو ہیں وہ بھارت کو اس طرح بھڑکا رہے ہیں یا ان کو تانے دے رہے ہیں، ان کی اپنی عوام ان کو تانے دے رہی ہے، ان سے جان چھڑوانے کے لیے بھارت اس طرح کی چیمگوئیاں ہیں بھارت کے اندر جاری ہیں، اور وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے فیلڈ مارشل نے جو میسج دیا ہے وہ بڑا ہی اہم میسج ہے، جو آج انہوں نے ان تک کنوے کر دیا ہے۔ اب بات آتی ہے دیکھیے کہ ہمارے مسلح افواج اور ہمارے سول اداروں کا کوارڈینیشن، اس سول اداروں کا ہی صرف کوارڈینیشن نہیں تھا بلکہ عوام کا بہت بڑا کوارڈینیشن تھا۔ اس پورے آپریشن میں پاکستانی عوام نے اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہو کر، اور تمام سول اداروں نے جس طرح اپنی سپورٹ، اپنی مدد، اپنی کامیابی ان کے ساتھ ملائی ہے اور اس طرح انہوں نے اپنی مسلح افواج کو کامیاب کرایا ہے، یہ دنیا کی
میرا خیال ہے کہ بہت بڑی مثال ہے. ٹھیک ہے, بالکل بالکل ایسے ہی. واقعی ہم نے دیکھا کہ آپریشن بنیان المرصوص کی اگر ہم کامیابی کی بات کریں تو پورا کریڈٹ جو ہے وہ فوج پاکستان کو جاتا ہے, لیکن کوارڈینیشن آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہماری تمام اداروں کی اور عوام کی کوارڈینیشن, ہماری تمام تر جو جذبات ہیں اور تمام تر ہماری جو دعائیں تھیں وہ ہماری فوج پاکستان کے ساتھ تھی. لیکن گل صاحب, ہم نے یہ دیکھا کہ بھارت جو ہے اس نے امیدیں کسی اور طرف لگائی ہوئی تھی. اس نے دیگر ممالک, خاص طور پہ اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو یہ کہنا بجا نہیں ہوگا کہ اس نے اپنی امیدیں امریکہ پہ لگائی ہوئی تھی. انہیں اس سے اسرائیل سے بڑی زیادہ امیدیں تھیں اور اس کے ہتھیار بھی استعمال کیے. لیکن فیلڈ مارشل نے آج یہ بھی بڑا واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ان جنگوں میں جو دیگر ممالک کو شامل کرنا اور ان سے امیدیں لگانا بھی بھارت کی بہت بڑی بھول تھی, اور میرے خیال میں اس کو اب کلیئر ہو گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ایک انتہائی اہم ادارہ ہے جس کے اندر بریگیڈیئر سے میجر جنرل جو بنتے ہیں وہ لوگ آتے ہیں, صرف پاکستان کے نہیں بلکہ پوری دنیا سے, جس میں یورپ کے بھی ممالک ہیں, جس کے اندر ایشیائی ممالک بھی ہیں, فار ایسٹ کے بھی لوگ ہیں, وہ یہاں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے ملک میں اہم ترین کمانڈز کے اوپر جو ہے وہ جاتے ہیں. تو یہ اعزاز تو پاکستان کا ہے. اب اس پہ وہاں بات کرنا اس موضوع پہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک پیغام دنیا بھر کے لیے دینا چاہتا تھا. ظاہر ہے کچھ چیزیں جو ہے وہ میڈیا کے سامنے آئی ہیں اور کچھ میڈیا کے سامنے نہیں آئیں, جو کہ وہاں ثبوت اور شواہد رکھے گئے ہیں لوگوں کے سامنے. یہ باتیں پوری دنیا کے اندر جو ہے اب تشتبام ہو گئی کہ بھارت کو شکست فاش ہوئی. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو امیدیں ان کی تھیں, آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ ہم ایک ہی وقت میں دو ممالک سے جنگ لڑ رہے تھے, ایک اسرائیل سے اور ایک بھارت سے لڑ رہے تھے. تو اسرائیل سے جنگ ہم کیسے لڑ رہے تھے؟ میرے خیال میں ہیروپ اور ہیرون ڈرونز جو تھے وہ جس طریقے سے جو سوام اٹیک آیا ڈرونز کا, ہمیں معلوم ہے کہ وہ بھارت کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی سے بیونڈ ہے. دوسری جانب جو ہے بھارت کو ظاہر ہے یہ اپنی ٹیکنالوجی حاصل کرنا اور ٹیکنالوجی پہ عبور حاصل کرنا دو مختلف بات ہے. یعنی کہ آپ کوالٹی کے اوپر نہیں جا رہے بلکہ کوانٹٹی پہ جا رہے ہیں. تو کوانٹٹی کے اندر ٹھیک ہے آپ زیادہ ہوں گے, کوالٹی میں پاکستان نے ثابت کیا. لیکن آج کے دن یہ بیان کیوں آیا, یہ بڑا اہم ہے. اس کی پیچھے وجہ یہ ہے کہ کل ان کے ڈپٹی چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں جنرل راہل سنگھ, انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ یہ جنگ جو ہے اس میں ان کو شکست ہوئی, ان کے جو رافیل تھے وہ گرے, ان کو جو ہے نقصانات ہوئے. اور پھر آپ نے دیکھ لیا کہ بھارت نے 250 لوگوں کے جو جہنم واصل ہونے کا اعتراف کر لیا کہ پاک بھارت جنگ کے اندر 250 لوگ جو ہے وہ وہاں جہنم واصل ہوئے اور ان کو میڈل سے نوازا جا رہا ہے, جن میں 4 پائلٹس بھی موجود ہیں ایئر فورس کے, اور ساتھ ہی ساتھ 6 وہ لوگ ہیں جو S-400 کے اوپر تعینات تھے. تو پھر یہ تو پاکستان کا اس کا مطلب ہے موقف بالکل صحیح ہے. بھارت جھوٹ بولتا رہا کہ ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہوا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ انڈونیشیا میں ان کے جو دفاعی اتاشی تھے اس نے یہ کہا کہ ہمارے رافیل گرے اور ہمیں جو ہے وہ روک دیا گیا, ورنہ تو ہم پتہ نہیں کیا کر لیتے. جھوٹ بولتے ہیں یہ سارے لوگ. اصل بات عبداللہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا.